سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے پیغام، اپنے خطوط اپنے ایلچی کے ہاتھوں بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس موسرہ تھا، شہرابیل بن عمرو، یہ رومیوں کا باج گزار تھا، رومیوں کے تابع تھا، اس نے حضور کے ایلچی جو وہاں خط لے کر گئے تھے، حضرت حارث ابن عمیر ازدی، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ صورتحال ہوئی کہ حضور کی طرف سے پہلا رد عمل ہوا، غزوہ موتا۔ اسے غزوہ کہتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور نے شرکت کی ہو۔ حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ سفیر کا جو قتل ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اب گویا کہ شام کے عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا۔ تو گویا اس میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آپ نے 3 سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصاری ہیں۔ ان 3 کا نام لے کر آپ نے تعین کر دیا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ جب یہ 3000 کا لشکر حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو 2 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اب انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم 3000 ہیں اور وہ 2 لاکھ، لیکن سب لوگوں کا ایمان یہ تھا، جب حضرت زید ابن حارثہ نے مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں فتح اور شکست سے کوئی غرض نہیں، فیصلہ ہوا کہ مقابلہ کریں گے۔ وہاں مقابلہ تو کیا، لیکن صورتحال بہت غمگین ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے۔ حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ زید شہید ہو گئے ہیں، اور اب کمان سنبھال لی ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جن 3 کا نام حضور نے لیا تھا وہ تینوں شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت خالد ابن ولید جنگ موتا سے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید میدان میں آئے، انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے۔ اس میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جب یہ لشکر مدینے واپس پہنچا تو مدینے والوں نے ان پر مٹی پھینکنا شروع کر دی کہ یہ بگورے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بگورے نہیں ہیں، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید فوج لے کر جائیں۔ تو یہ غزوہ موتا ہوا۔ اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت رعب قائم کر دیا پورے علاقے پہ، ہلا دیا پورے علاقے کو کہ ان کے اندر یہ طاقت کیسی ہے۔ تو گویا کہ ایک بہت زبردست رعب پڑ گیا کہ جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جڑیں ہل گئیں۔ اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور و شور کے ساتھ۔ اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف طاری رہتی تھی، لیکن بہرحال نبی اکرم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ تبوک تک پہنچے، اور تبوک سرحد شام پر 30,000 کا لشکر لے کر 30 دن تو لگے ہیں آپ کو آنے اور جانے میں، 15 دن، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا، جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط، حضرت دحیہ کلبی لے کر گئے تھے، اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا، وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہیں جن کی نوید تورات اور انجیل میں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمان لے آئے۔ اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کہ کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں، ایک عرب تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں۔ اسے بلایا، اس سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں اگلوائیں ابو سفیان سے۔ اس وقت وہ مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کا معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہرقل تو گویا مسلمان ہونے پر آمادہ ہے۔ اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں۔ ان کا غصہ دیکھ کر ہرقل ڈر گیا،
وہ چاہتا تھا کہ جیسے 325 سال پہلے قسطنطنیہ اعظم جو تھا اس نے عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری رومی سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور میرے سپہ سالار اور میری پوری سلطنت مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا میرے درباری اور میرے سپہ سالار غصے میں ہیں تو وہ جو اپنی بیریاں پڑی ہوئی تھیں سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں وہ پھنسا رہ گیا۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ جان چکا تھا، اس نے ساری تیاری اسی اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موطا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اسی طرح شاید اب بھی محمد نہ آئیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ محمد خود آئے ہیں، کہ وہ اس وقت پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اس نے پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی۔ اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے گا اس کے لیے شکست لازمی ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔